MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ آج ہماری 13ویں نشست ہے جو آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کا یہ سلسلہ مرکز السلام لنشر الاسلام کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے ہم سوال نمبر 55 یہ دیتے ہیں، جس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ مجھے برے وسوسے آتے ہیں گھر والوں کے متعلق، اس کا علاج کیا ہے بتائیے، اور فیوچر کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی کام کرو گے تو سب تباہ اور برباد ہو جائے گا، رہنمائی فرمائیے۔ جواب یہ ہے کہ وسوسے خاص طور پر ایک مسلمان کو آنا در حقیقت ایک تو اس کے ایمان کی نشانی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وسوسے جو بھی آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ایک ایمان والے کے لیے تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے کو تکلیف دے، اس کو پریشانی میں مبتلا کرے، اور یہی چیز اللہ رب العزت نے سورۃ الناس کے اندر، جو قرآن کریم کی آخری سورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے اس سورت کا، تو بتایا گیا کہ قل پناہ مانگو، اعوذ برب کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، قل اعوذ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، اور ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے۔ کس چیز سے پناہ حاصل کرنا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، جو وسوسہ پیدا کرنے والا اور چھپ چھپ کر جو ہے یہ وسوسے جو پیدا کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور یہ خناس وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اس کے شر سے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو اہم چیز جو وسوسہ پیدا کرنا جس کا کام ہے وہ ہے شیطان۔ اب وہ شیطان جو ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ ہر معاملے کے اندر ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو وسوسہ ڈالے۔ یہاں تک کہ وضو کے اندر بھی بعض لوگوں کو وسوسہ بار بار ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو عضو جو دھویا ہے، یہ میں نے 2 بار دھویا ہے، 3 بار دھویا، دھونے کے بعد، چہرہ دھونے کے بعد جب ہاتھ دھونے جاتے ہیں تو وسوسہ پیدا ہوتا ہے شاید میں چہرہ مکمل نہیں دھویا، پھر واپس چہرے کی طرف آتے ہیں، پھر ہاتھ دھو کے آگے بڑھتے ہیں، مسا تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید میں ہاتھ صحیح طریقے سے نہیں دھویا ہوں، پھر واپس ہاتھ دھونے کے لیے واپس آ جاتا ہے۔ تو اس طرح بعض لوگ دیکھیں گے گھنٹے گھنٹے جو ہے وضو کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ وسواس ہے ان کے ساتھ میں، جس کو وسواس قہری کہا جاتا ہے۔ یہ اس وسواس کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں اس طرح کے کام۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی وسوسہ، اور وضو کے اندر جو وسوسہ ہے وہ جو ہے، اور اسی طرح نماز کے اندر وسوسہ ڈالنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نام بھی اللہ کے سنے بتلایا، ایک کا نام خنزر بتلایا، ایک کا نام بلحان بتلایا۔ تو اب ان کا کام یہی ہے کہ وضو میں وسوسہ پیدا کریں، نماز میں وسوسہ پیدا کریں۔ نماز بھی دیکھیں گے بعض لوگ رکعت توڑ توڑ کر باندھتے ہیں کہ جیسے باندھ لیتے ہیں پھر وسوسہ پیدا ہوتا ہے شاید نیت میں نے نہیں کی ہے، پھر نیت کر کے پھر باندھتے ہیں، پھر کچھ دیر میں پھر وسوسہ پیدا ہوتا ہے شاید جو ہے تم لوگ یہ نیت جو ہے صحیح انداز سے جس طرح کہنا ہے اس طرح تم نے نہیں کہا،
پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں تو وسوسہ پیدا ہوتا ہے، شاید جو سورۃ الفاتحہ میں نے مکمل نہیں پڑھی، اب پھر واپس آتے ہیں، پھر نماز چھوڑ کر پھر سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہیں، بعض لوگ 2 رکعت نماز کے آدھا گھنٹہ سے زیادہ لیتے ہیں، وجہ یہ وسوسہ ہو۔ تو کام ہی شیطان کا یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے وسوسے پیدا کرتے رہنا۔ اب یہاں جو سائل نے جو سوال پوچھا ہے یہ خود بھی اسی سے متعلق ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ گھر والوں کے سلسلے میں ان کا اعتماد، ان کا یقین ٹوٹ جائے اور رشتوں میں کمزوری آ جائے، آپس میں جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، تو برے خیالات، برے وسوسے یہ پیدا کرتا ہے، کبھی ماں کی طرف سے، کبھی باپ کی طرف سے، کہ ان کے سلسلے میں وسوسے پیدا، کبھی بھائی ایک دوسرے بھائی کے جانب سے وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی جو بہن جو ہے بھائی کی جانب سے وسوسے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اب ان سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جائیں یا رشتوں کے اندر دراڑ آ جائے، جھگڑے شروع ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے یہ وسوسے آگے بڑھ کر بدگمانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور یہ بدگمانیاں جو ہے ایک دوسرے سے جھگڑے پر ابھارتی ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معاملات جو ہے بگڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ بیوی کے بارے میں شوہر کے دماغ میں بہت ساری غلط چیزیں ڈالتا ہے، اور شوہر کے دماغ میں بیوی کے خلاف، بیوی کے دماغ میں شوہر کے خلاف، اور یہ ان وسوسوں کو اگر جگہ دیتے جائیں تو پھر یہ جو ہے بدگمانیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ وسوسے، اور پھر جو ہے شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں، اور آخر میں نتیجہ جو ہے دونوں کے درمیان دوری اور طلاق کے اعتبار سے معاملہ اینڈ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان وسوسوں کو جگہ نہ دیں، ان وسوسوں کو اپنے دل و دماغ کے اندر جب بھی آئیں تو کثرت سے اعوذ باللہ پڑھیں اور اپنے دماغ سے دور کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر بھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ خنزب جو ایک شیطان ہے، اس کا کام ہی وسوسے ڈالنا۔ تو نماز کے اندر جب برے وسوسے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نماز میں بیان فرمایا کہ نماز ہی کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور جو ہے اپنے پیر کی طرف یا پھر لیفٹ کی طرف جو ہے 3 مرتبہ تھوکنے کا اشارہ کرے، تھتکارے، تاکہ یہ وسوسے اس کے دور ہو جائیں۔ تو اسی طرح زندگی کے اندر بھی اس طرح کے وسوسے آئیں تو کثرت سے تعوذ پڑھیں، اور یہ معوذتین جو ہے، جو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، جو اس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے، اس کا ورد کرنا شروع کریں، اور جو ہے جو بھی دل و دماغ میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ صبح شام کے اذکار کی پابندی ضرور کریں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد، تاکہ شیطان سے محفوظ رہیں، اور خاص طور پر وہ ذکر جو شیطان سے حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ فجر کے بعد پڑھیں اور 100 مرتبہ عصر کے بعد پڑھیں۔ اگر عصر کے بعد نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم جو ہے مغرب کے فوراً بعد آپ پڑھ لیں، اس سے انشاءاللہ شیطان سے حفاظت ہو جائے گی، اور اس کے وسوسوں سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اس کے باوجود بھی اگر وسوسوں کی کثرت اس طرح ہو تو آپ کثرت سے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اس کا ورد کرنا شروع کریں۔ جتنا زیادہ موقع ملے آپ کو اتنی کثرت سے ان دونوں صورتوں کی آپ تلاوت کریں، اور رقیے کے طور پر آپ اپنے آپ پر اس کو پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ اس سے یہ وسوسے والی جو پریشانی ہے دور ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ بارک اللہ فیکم۔ سوال نمبر 56 یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یو پی میں کسی کی زمین جو کھیتی کرنے والی ہو گروی کے طور پر لیتا ہوں، مثلا 1 لاکھ دے کر 2 فصل کا، اس کے بعد جب بھی وہ ہمارا 1 لاکھ دے دے گا اس کی زمین ہم واپس دے دیں گے، تب تک نہیں دیں گے، ہم اس میں فصل بویا کریں گے اور کاٹیں گے۔ کیا اس کی کوئی اجرت میں اسے دینا ہے یا ہم سود اختیار کر رہے ہیں؟ امید ہے ہمیں صحیح راستہ بتائیں، کیونکہ ہمیں ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں سود کی شکل نہ ہو
اور مجبوری بھی کہ سال بھر کے اناج کہاں سے اکٹھا کریں گے۔ سائل کا جو سوال ہے اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ وہ جو ہے کسی زمین والے کسان کے پاس وہ 1,00,000 وہ دیتے ہیں، اور مثال کے طور پر سال بھر کے لیے وہ زمین وہ لے لیتے ہیں۔ اب وہ 1,00,000 کے بدلے میں 1 سال کے لیے اپنی زمین کو اس آدمی کے پاس دے رہا ہے۔ تو اب یہ جو ہے زمین جو اس سے لیا ہے 1 سال کے لیے، تو اس میں جو ہے وہ اپنی فصل جو ہے اس کی کاشتکاری کر رہا ہے، اور سال میں 2 مرتبہ جو ہے اس کی فصل تیار ہو کر وہ کاٹ لیتا ہے۔ پھر وہ 1 سال کے بعد جب وہ 1,00,000 واپس کر رہا ہے تو پھر یہ اپنی زمین اس کی زمین اس کو واپس دے دے گا۔ تو کیا یہ صورت جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ صورت بالکل جو ہے سود ہے۔ یہ سود ہی کی ایک شکل ہے جس میں آپ 1,00,000 اس بندے کو قرض دے کر اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور بات ہے کہ آپ جو اس کو نام کچھ بھی دے دیں، لیکن یہ جو ہے شکل جو ہے آپ 1,00,000 جب دیے تو وہ بطور ڈپازٹ جو ہے آپ کے پاس زمین رکھ لیا۔ اب زمین آپ کے پاس ہے تو آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ آپ اس زمین سے فائدہ اٹھائیں، چاہے وہ اجازت دے دے، کیونکہ آپ جو پیسے دیے ہیں انہی پیسوں کا فائدہ آپ اس زمین سے اٹھا رہے ہیں کاشتکاری کر کے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جو ہے کسی کو قرض دیے اور جو ہے اس سے جو ہے ماہانہ یا کہ سال بھر میں جب واپس کرے گا تو 1,00,000 کے بجائے آپ کو 1,20,000 یا 1,25,000 واپس کر رہا ہے، تو یہ 20-25,000 جو ایکسٹرا جو آ رہے ہیں اس کو تو ہم کہتے ہیں سود ہے۔ یہ تو واضح ہے، لیکن سود ہی کی شکل دوسری یہ ہے کہ آپ جو ہے سال بھر جو کاشتکاری کر رہے اس کی زمین پر، تو اس زمین سے جو بھی آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ در حقیقت اس سود ہی کی شکل ہے، جو آپ کے پیسوں سے جو آپ نے اس کو دیا ہوا ہے ان پیسوں کے عوض میں آپ پیسے تو نہیں لے رہے ہیں، لیکن اس زمین سے آپ کو منفعت ہو رہی ہے، کاشتکاری ہو رہی ہے، اناج مل رہا ہے۔ تو اب یہ شکل جو ہے جائز نہیں ہے آپ کے حق میں، وہ جو کچھ آپ اس زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے، سوائے یہ کہ اگر جو ہے آپ اس سے بطور اجرت لے لیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ جو ہے ہمیں 1 سال کے لیے یہ اجرت ہمیں دے دیں، یہ زمین جو ہے آپ کرائے پر ہمیں دے دیں، اس پر ہم کاشتکاری کر لیں گے، کرائے کے طور پر آپ اس کو جو بھی کرایہ متعین کریں گے وہ کرایہ اس کو جائے، یا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم اس میں کاشتکاری کریں گے، اس کاشتکاری میں آپ کا اتنا حصہ ہوگا، جو بھی جو زمین کی پیداوار ہوگی اس میں سے 25% مثال کے طور پر آپ کا رہے گا اور 75% ہمارا رہے گا، کیونکہ زمین آپ کی ہے تو 1 سال کے لیے ہم لے رہے ہیں۔ تو اب اس کا تعلق اس اماؤنٹ سے نہیں ہوگا جو 1,00,000 آپ دیے، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اماؤنٹ جو ہے آپ نے جو دیا ہے وہ بطور قرض ہے، وہ آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا آپ نے دیا، لیکن زمین کا معاملہ دوسرا ہوگا۔ زمین کا معاملہ اگر آپ اس اماؤنٹ سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو یہ سود میں داخل ہے، لیکن زمین کا معاملہ اگر آپ الگ سے جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کو اس زمین کی اجرت ہم دے دیں گے، یا تو پیسوں کی شکل میں یا اناج کی شکل میں، جو بھی آپ اگریمنٹ کریں گے انشاءاللہ اس کے اعتبار سے وہ زمین جو ہے ایجار کے طور پر بطور رینٹ آپ کے پاس ہوگی، جس کا جو اگریمنٹ جس طرح ہوگا اس کو آپ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن جو صورتحال آپ نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ آپ 1,00,000 دے کر وہ زمین آپ کے پاس 1 سال رہے گی، اس میں جو ہے آپ جو کاشتکاری کریں گے اور جو ہے اس کی جو فصل جو ہے اس سے آپ جو ہے جو اناج جو آپ کو ملے گا وہ آپ کے پاس رہے گا، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ صورت جو ہے بالکل یہ سود ہی کی طرح ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو آپ کو نفع دے رہا ہے، اس قرض کے ذریعے سے آپ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس کے مال سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو پھر یہ جو ربا میں داخل ہے یہ سود ہے۔ اب آپ 1,00,000 دے رہے ہیں تو اب اس 1,00,000 کا فائدہ کیا ہے؟ یہ زمین آپ کو جو دی گئی، اس زمین سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو پھر یہ جو ہے سود میں داخل ہے۔
ہاں گروی رکھنے کا جو مسئلہ ہے وہ دوسرا ہے. اگر گروی رکھنا ہے تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بینک سے قرض لیتے ہیں تو بینک والا کیا کرتا ہے، آپ سے ڈاکومنٹس لیتا ہے، زمین کے یا گھر کے ڈاکومنٹس جو ہے بطور گروی وہ رکھ لیتا ہے جب تک آپ اس کے پیسے واپس نہیں کرتے، اور ایکسٹرا سود بھی دیتا ہے. تو گروی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈاکومنٹس لے لیں، اس کے کاغذات لے لیں، اور جب تک وہ واپس نہ کرے اس وقت تک جو ہے وہ کاغذات آپ کے پاس رہیں گے. لیکن گروی کی شکل یہ جو بتائی گئی ہے نا کہ آپ زمین اس سے لے لیتے ہیں اور زمین پر کاشتکاری آپ کر رہے ہیں، در حقیقت جو ہے یہ گروی رکھنے کا نہیں ہے، یہ قرض کے بدلے میں فائدہ اٹھانا ہے جو جائز نہیں ہے. اور یہی صورتحال جو ہے گھروں کے لیز کا بھی ہے. جو لوگ جو لیز پر جو گھر لیتے ہیں ہیوی ڈپازٹ دے کر، جیسے جو ہے کسی نے جو 10 لاکھ دے دیا، اور جو ہے وہاں پر جو ہے جو عام طور پر جو عرف ہے، جو روٹین ہے لوگوں کا، سمجھیے کہ 1 لاکھ جو ایڈوانس ہوتا ہے اور کرایہ جو ہے سمجھیے 10,000 ہوتا ہے. تو وہ اسی جگہ جو آپ کیا کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ ہیوی ڈپازٹ دیتے ہیں اور کرایہ معاف، 3 سال کا اگریمنٹ کے بغیر جو ہے آپ کرائے کے رہیں گے، اور 3 سال کے بعد جب وہ 10 لاکھ آپ کو واپس کرے گا تو پھر آپ جو ہے اس گھر کو چھوڑ دیں گے. تو یا دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ 10 لاکھ دینے کے عوض میں کرایہ جو ہے 10,000 جو ہوتا ہے وہ جو ہے کیا کر دیتا ہے کہ 1,000 یا 2,000 کر دیتا ہے. اب یہ جو بھی جو شکل جو چل رہی ہے لیز کے طور پر، یہ سب جو ہے سود ہی کی شکل ہے. یہ سب جو ہے اس پیسے کا فائدہ ہے جو آپ اس کے پاس رکھوا رہے ہیں، یا آپ سے وہ پیسے جو ہے ہیوی ڈپازٹ کے طور پر جو پیسے لے رہا ہے، ان پیسوں کا فائدہ یہ ہے کہ یا تو آپ جو ہے بغیر کرائے کے رہ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہانہ آپ 10,000 جو کرایہ جو ہے وہ اس کی بچت ہو گئی. تو اس 10 لاکھ جو ہیوی ڈپازٹ ہے اس کے بدلے میں آپ ماہانہ 10,000 جو ہے کرائے کی بچت جو کر رہے ہیں، یہی کرایہ جو ہے سود ہے جو آپ کو 10,000 جو ہے ماہانہ آپ کو بچت ہو رہی ہے، آپ کو مل رہا ہے. وہ 10,000 آپ کے جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے جو کرائے کی بچت کی شکل میں، کیونکہ اگر آپ کرایہ دے کر رہیں گے تو 10,000 آپ کو دینا پڑے گا. اب ہیوی ڈپازٹ آپ دیے ہیں تو پھر جو ہے وہ کرایہ بچت ہو جا رہا ہے، تو 10,000 کا جو آپ کو ماہانہ فائدہ ہو رہا ہے. یا اگر بطور مینٹیننس آپ 1,000 2,000 بھی رکھ دیے تو باقی 8,000 جو آپ کو جو بچت ہو رہی ہے، در حقیقت یہ بھی جو اسی 10,000 کی ہیوی ڈپازٹ ہی کا وہی دے اس کا نتیجہ ہے. تو یہ سب سود ہی کی شکلیں ہیں جو لوگوں کے درمیان میں رائج ہیں، اور بڑے بڑے دیندار جو اپنے آپ کو نمازی اور اپنے آپ کو پرہیزگار متقی ظاہر کرتے ہیں، وہ بھی جو اس طرح کے یہ ہیوی ڈپازٹ والے لیز کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، یا تو گھر جو ہے دیے ہوئے ہیں یا لیے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی جو بھی جو ہے صورتحال جہاں بھی موجود ہے، انہیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے. اور اگر جو ہے اس میں آپ پڑ گئے ہیں، گر گئے ہیں اس طرح کے معاملات میں، لین دین میں، تو پہلی فرصت میں اللہ سے آپ توبہ کریں اور اس سے آپ نکلیں، اور سود کی ہر قسم سے ہر شکل سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں. اور جہاں کہیں بھی انسان اگر پھنس گیا ہے تو اللہ سے توبہ کر کے اس سے جلد نکلنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سوال نمبر 57 جو ہے 57. I have heard from a scholar that we should not recite Sana for starting the prayer when we come in the middle of the Salah. سوال یہ ہے کہ اگر ہم درمیانی نماز میں جماعت میں شامل ہو رہے ہیں تو اس صورت میں کیا ہمیں ثنا نہیں پڑھنی ہے، یا ثنا پڑھ کے ہمیں شروع کرنا ہے اپنی نماز کو؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ امام کے ساتھ شروع تکبیر تحریمہ سے شامل ہیں تو اس صورت میں امام جو وقفہ دیں گے سورۃ الفاتحہ سے پہلے، یہ دعا استفتاح کا وقفہ ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر باندھنے کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے دعا استفتاح پڑھتے تھے. اب دعا استفتاح بہت ساری جو دعائیں ثابت ہیں احادیث میں، اس میں سے ایک وہ ہے جو ہم ثنا کے طور پر جو پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، وہ جو پڑھتے ہیں، یہ ثنا کے نام سے مشہور ہے جو ہمیں یاد کروایا گیا ہے.
آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس کو نہیں کوئی اور جو ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اس طرح کی جو دعائیں جو ثابت ہیں، اس طرح کی دعائیں بھی آپ وہاں پر اس موقع پر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جو ہے درمیانی نماز میں داخل ہوئے، مثال کے طور پر جو ہے اب تک آپ پہنچے جو امام جو ہے اپنی قرأت شروع کر چکے ہیں، یا کہ آپ پہنچے دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں، تو درمیانی نماز میں آپ شامل ہوئے جماعت میں، تو اب یہاں پر جو دعا استفتاح کا جو موقع ہے وہ موقع آپ سے چھوٹ گیا۔ کیونکہ دعا استفتاح کا موقع کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے یہ موقع، اگر آپ سورہ فاتحہ کی ابتدا کے بعد شامل ہو رہے ہیں تو پھر یہ دعا استفتاح کا جو موقع ہے وہ موقع آپ سے چھوٹ گیا، تو اب آپ تکبیر باندھ کر آپ امام کی متابعت کریں گے، اور اگر آپ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے ہیں اس رکعت میں تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے آپ جو ہے امام کی قرأت کی متابعت کریں گے، اور اگر جو ہے سورۃ الفاتحہ اگر جاری ہے تو پھر آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ سورۃ الفاتحہ کو آپ امام کے ساتھ جو ہے پڑھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ یہ رکن ہے، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، دونوں کے لیے جس طرح احادیث سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا اب ایسی صورتحال کے اندر دعا استفتاح یا ثنا، جس کو ثنا کے نام سے جو ذکر کیا گیا ہے، ایسے موقع پر جو ہے سنت نہیں ہے۔ سنت اسی وقت ہے جب آپ تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ داخل ہو نماز میں امام کے متابعت میں، تو پھر وہاں پر جو ہے تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ثنا پڑھیں، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا وہاں پر جو موقع رہے گا تو آپ اس کو امام کے ساتھ آپ پڑھ لیں۔ لیکن اگر درمیان میں آپ کسی بھی موقع پر داخل ہو رہے ہیں، چاہے امام قیام میں ہو، سجدے میں ہو، رکوع میں ہو، پہلی رکعت میں ہو، دوسری رکعت میں ہو، لیکن اگر دعا استفتاح کا موقع وہ موقع آپ سے چھوٹ گیا ہے تو پھر آپ کو پڑھنا سنت نہیں ہے۔ تو سوال نمبر جو ہے 58 جو ہے، اس سے پہلے والا جو سوال تو 57 تھا، تو یہ اب یہ سوال جو ہے 58 ہے۔ تو اس میں سوال یہ کیا گیا ہے کہ 6 سال پہلے ہم نے اپنی زمین کو اپنے بھائی کو دی تھی، اور جب بھی پیسے آ جائیں گے تو ہم واپس لیتے وقت ڈبل قیمت دینے کی بات کی تھی، لیکن اب اس زمین کی قیمت صرف 3 لاکھ بڑی ہے، لیکن پیسے ڈبل دیں گے تو 9 لاکھ ہو جائے گا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ڈبل پیسے دے سکتے ہیں یا پھر یہ سود ہوگا کیونکہ زمین کی قیمت نہیں بڑھی؟ اب اس میں اس سوال کے اندر یہ بات مجھے واضح نہیں ہو رہی ہے کہ آپ زمین جب دیے اپنے بھائی کو تو کیا ان سے آپ پیسے لیے ہیں، کیونکہ یہاں پر ڈبل قیمت دینے کی بات کی تھی، جب ہم واپس کریں گے آپ زمین اپنی دیے پھر ڈبل قیمت دینے کی بات یہاں پر کیوں آئی، یہ بات تو واضح نہیں ہو رہی ہے۔ تو اگر پھر سے جو سوال وضاحت کے ساتھ اگر بھیجیں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب ہم جو ہے تفصیل کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ لیکن عمومی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر سود والا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پیسوں کے بدلے میں ان پیسوں کا آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں زمین پیسے دے کر، تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے پیسوں کو دے کر اس سے ان کی زمین کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ جو ہے سود میں داخل ہوگا۔ اور عمومی طور پر شروط جو ہوتے ہیں، اگر جائز معاملہ اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان جو ہے اپنے شروط پر ان کو قائم رہنا چاہیے۔ جس طرح کی اگریمنٹ آپ کریں گے، اگر وہاں پر کوئی حرام بات نہیں ہے، کوئی سود والی بات نہیں ہے، تو پھر جو دو طرف بھی جو اگریمنٹ کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ ہاں اگر وہاں پر کوئی حرام بات اگر ہے، جیسے سود والی بات اگر ہے، تو پھر جو ہے وہ اگریمنٹ جو ہے ویلڈ نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پر ایک حرام چیز آ گئی، تو اس لیے اس کی پابندی کرنا لازمی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ تو اس میں یہ بات پوچھی گئی ہے کہ انڈیا میں الیکشنز ہوتے ہیں تو ٹیچرز کی الیکشنز ڈیوٹی لگتی ہے، تو یہ صبح 5 سے 8 تک رہتی ہے، تو کیا اس صورت میں
کیونکہ بیچ میں نماز پڑھنے وقت نہیں ملتا تو کیا ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء ملا کر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اور فجر کے وقت میں ڈیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سورج نکلنے کے بعد تک بھی وقت نہیں ملتا، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی دنیا ہے، دوسری طرف جو ہے آپ کا دین ہے، اور ایک مسلمان کے لیے جہاں پر دنیا اور دین جو ہے کانٹرڈکٹ ہو جائیں، آپس میں ٹکرائیں، تو پھر ہمارا ایمان بحیثیت ایک ایمان والے کے دین ہمارے پاس افضل ہے دنیا بعد میں، کیونکہ دنیا کے کام بھی اسی وقت جو ہے ہمارے لیے جائز ہیں جب وہ حلال ہوں۔ تو دینی اعتبار سے اگر اس جاب کے اندر ہمیں کوئی حرام چیز ہے یا حرام طریقہ ہے یا کسی فرض کو وہ جاب رکاوٹ بنتی ہے، تو پھر پہلے ہمارے دین ہے، جاب بعد میں۔ تو یہاں پر سائل کا جو مسئلہ ہے، جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ الیکشنز کے موقع پر انہیں نماز کا وقت نہیں ملتا، تو اب یہاں پر دیکھا جائے گا اس نماز کا وقت جو ہے یہ وسعت والا ہے یا کہ وہ نماز کا وقت باؤنڈیڈ ہے، جیسے جو فجر کا وقت ہے، فجر کا وقت ٹالا نہیں جا سکتا۔ فجر کا وقت جو ہے اس کی آخری لیمٹ کیا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے آپ کو ادا کر لینا ہے۔ تو سورج نکلنے کے بعد اب آپ ادا کریں گے تو پھر وہ نماز جو ہے وہ نماز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، سوائے کہ کوئی عذر اگر ہو جائے، سو گئے آپ، نیند کھلی نہیں، اب اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ معاف کرنے والے۔ لیکن جانتے بوجھتے آپ جاگ رہے ہیں، صرف جاب کی وجہ سے آپ فجر چھوڑ رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس وقت یہ جاب جو ہے آپ کے لیے، یہ جو اس میں نماز کا چھوڑنا جو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ جاب آپ کو دین سے روک رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی طرح ایک 5 منٹ 10 منٹ کا وقفہ لے کر آپ نماز پڑھ لیں، نماز کو نہ چھوڑیں، کیونکہ فجر کی بڑی اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کو اور جو ہے عشاء کی نماز کو ادا کرنے والے کو منافقت سے آپ نے بری کیا ہے، اور جو ہے فجر اور عشاء میں نماز کی ادائیگی نہ کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے نشانی بتلائی ہے۔ تو فجر جو ہے چونکہ ایک مسلمان کے دن کا آغاز جس نماز سے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اس پر نازل کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی بندگی سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ تو فجر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور جو ہے اس نماز کو بغیر کسی عذر کے ہم نہ چھوڑیں۔ اور الیکشن کا یہ مسئلہ یہ کوئی عذر نہیں ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ یہاں پر دنیا کانٹرڈکٹ ہو رہی ہے دین سے، تو ہمارے لیے دین مقدم ہے، تو دین کو ہم جو ہے لازم پکڑیں، اور دنیا کے سلسلے میں آپ لوگوں سے نہ ڈریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ہو گئے تو اللہ آپ کا ہو گیا۔ من کان اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہو جاتا ہے، جس طرح بات بتائی گئی ہے۔ تو لہٰذا آپ یقین رکھیں انشاءاللہ آپ کی دنیا نہیں جائے گی، اگر آپ دین پر ملازمت اور جو ہے دین پر پابندی آپ اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بچائیں گے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی دین میں ثبات قدمی عطا کریں گے۔ رہا مسئلہ جو مغرب، ظہر، عصر اور مغرب و عشاء کا، اس میں وقت کی وسعت ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا ضروری کام آ گیا کہ آپ جو ہے ظہر کا وقت، آپ ظہر کے وقت میں آپ ظہر ادا نہیں کر سکے، وہ وقت جو ہے عصر میں چلا گیا، آپ عصر کے وقت آپ ادا کر رہے ہیں، تو مجبوری کے اعتبار سے کبھی کبھار ظہر کو آپ عصر سے ملا سکتے ہیں، مغرب کو عشاء سے ملا سکتے ہیں، جس طرح عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے مسلم کے اندر کہ آپ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو عصر سے اور مغرب کو عشاء سے آپ نے ملایا، جبکہ جو ہے اس وقت جو ہے نہ سفر کا معاملہ تھا، نہ بارش کا معاملہ تھا، نہ مرض کا معاملہ تھا، لیکن پھر بھی آپ نے ملا کر ادا کی۔ تو عبداللہ بن عباس سے ان کے شاگردوں نے پوچھا پھر وجہ کیا تھی، تو آپ نے وجہ کے طور پر عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت پر رحمت تھی اللہ کے رسول کی، یہ بتانے کے لیے کہ کبھی کبھار اس طرح اگر موقع پڑ جائے تو انسان ظہر کو عصر سے ملا کر ادا کر لے سکتا ہے، اور مغرب کو عشاء سے ملا کر ادا کر لے سکتا ہے۔ تو یہ دو نمازوں کے اندر وقت کے اعتبار سے وسعت ہے،
کہ اگر کبھی انسان کہیں پھنس گیا، کہیں جو ہے نماز کو ادا کرنے کا موقع نہیں ملا، تو وہ ظہر کو عصر کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، مغرب کو عشاء کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، لیکن عصر کو مغرب کے ساتھ نہیں ملا سکتا۔ عصر کو ملانا ظہر کے ساتھ اور مغرب کا ملانا عشاء کے ساتھ، تو مغرب کو عصر کے ساتھ نہیں ملا سکتا۔ اسی طرح فجر کو کسی اور نماز کے ساتھ نہیں ملا سکتا۔ فجر کا وقت اپنی جگہ باؤنڈیڈ ہے، اور وہ وقت کیا ہے کہ طلوع فجر صادق سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک یہ فجر کا وقت ہے۔ یہ وقت جو ہے یہ وسعت والا نہیں ہے، تو اسی وقت کے اندر فجر ہمیں اور آپ کو ادا کرنی ہے۔ اور اسی طرح عصر کی نماز کو ہم کھینچ کر لے کے نہیں جا سکتے مغرب تک، تو عصر کی نماز کا وقت جو ہوتا ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک کا ہے، تو لہذا اس سے پہلے عصر ادا ہو جانی چاہیے اور اس سے پہلے ظہر ادا ہو جانی چاہیے۔ البتہ مغرب کا وقت جو ہے اگر کبھی کبھار آپ اس وقت نہیں پڑھ سکے تو آپ عشاء کے ساتھ ملا سکتے ہیں، اور عشاء کا وقت جو ہے نصف لیل تک ہے، آدھی رات تک ہے، تو لہذا آدھی رات سے پہلے پہلے آپ کو عشاء ادا کرنی ہے اور اس سے پہلے مغرب ادا کرنی ہے۔ لیکن یہ اس وقت جہاں پر انسان ضرورت مند ہو جائے ایسے معاملے کے لیے، ورنہ عمومی حکم یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک جو ہے نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس کے وقت کے لحاظ سے مومنوں پر، تو لہٰذا وہ وقت جو ہے اللہ نے اپنی کتاب میں بھی بتلا دیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں قولاً بھی اور عملاً بھی، یعنی قول کے اعتبار سے بھی کہہ کر بھی بتا دیا کہ اوقات کیا ہیں نمازوں کے، اور عمل کر کے بھی آپ نے بتا دیا۔ زندگی بھر آپ نمازوں کو ملا کر نہیں ادا کرتے تھے، بلکہ ہر نماز کو اس کے وقت پر آپ جماعت سے ادا کرتے تھے، اور صحابہ بھی اسی کے پابند تھے، تو لہذا ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ ضروری ہے، سوائے کہ انسان اگر کبھی جو ہے سفر میں، کبھی مرض میں، یا کبھی بارش کی وجہ سے، یا کبھی کبھار جو ہے کسی ضروری اہم کام کے اندر پھنس گیا، نکل نہیں سکا، تو ایسی صورت میں بھی وہ ظہر اور عصر کو ملا کر اور مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کرنے کی وہاں پر گنجائش موجود ہے۔ تو اب ان اوقات کے اعتبار سے ہمیں نمازوں کو ادا کرنا ہے، تو لہذا فجر تو کسی بھی صورت میں آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ وقت نکال کر آپ اس کو ادا کر لیں، کیونکہ یہ آپ کے دین کا مسئلہ ہے، اور جو ہے دین ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے دنیا پر اور دنیا کے ہر کام پر۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔